قانون شریعت قربانی کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ مسلمان، مقیم، مالک نصاب، آزاد پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ در مختار وغیرہ۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہوتا ہے کہ جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا، یعنی حاجت۔ نمبر 1، اصلیہ کے علاوہ 200 درہم 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے۔ پھر 12ویں شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہوتی اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے۔ اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا اوپر بیان ہوا تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا، اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہو تو اس کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں، 7 سے کم شریک ہو اور اس سے بھی کم و بیش ہو، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے۔ قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقریب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا ہو، لہذا عقیقہ کرنے والا شریک ہو سکتا ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کا کی ایک صورت ہے۔ قربانی کا طریقہ: قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دے، پہلے سے چھری تیز کر لے، لیکن جانور کے سامنے نہیں، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم لک ومنک بسم اللہ، اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہوئے چھری چلا دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذبح میں چاروں رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری مہرہ تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو منی کی جگہ من فلا کہے، یعنی اس کا نام لے، اور اگر مشترک جانور ہو جیسا گائے، اونٹ، بھینس تو فلا کی جگہ سب شریکوں کے نام لے۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر ہے کہ خود بھی حاضر رہے۔ گوشت اور کھال: اگر جانور مشترک ہے تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹنے کی۔ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا، یہ حق شرع ہے۔ پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں کو دے دے، اور ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دے دے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، خود بھی کھائیں، بال بچوں کو بھی کھلائیں، اور اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے سرب میں لا سکتا ہے، اور کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دے۔ قربانی اگر میت کی ہے
تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔ چمڑا، جھول، رسی، ہار سب صدقہ کر دے۔ چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، مثلا ڈول، جان نماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ آج کل اکثر لوگ کھال دینی مدرسہ میں دیا کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر مدرسے میں دینے کی نیت سے خال بیچ کر قیمت مدرسے میں دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت یا چمڑا قصاب یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتا ہے، ہاں اگر دوستوں کے طرح ہدیہ حصہ دیا تو دے سکتا ہے، جبکہ اسے اجرت میں نہ شمار کریں۔ بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دیتے ہیں، اگر تنخواہ میں نہ دیا جائے بلکہ بطور مدد کے دیں تو حرج نہیں۔ قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر مادہ، خصی، غیر خصی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، باراسنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دمبا بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال، بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا زیادہ کی، اس سے کم کی ناجائز ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں۔ منڈا جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور مینگ گودا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد بلا کا کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، بیمار خنسا جس کے دونوں نشانیاں ہوں، جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ بیماری اگر خفیف ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربانی گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان، ناک، دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو حرج نہیں۔ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور کام میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دے۔ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے ذبح کر ڈالے، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرے، اور اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دے۔ فائدہ: ہمارے آقا و مولا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم عمیم کو دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، لہٰذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ حضور کے نام کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہے۔